کرتے, سنی ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تو بھی صحیح کہتا ہے. ایک لوگ نے, ایک طبقے نے لگایا حق 5000. میں نے کہا تو نے کہو, کہنے لگا نبی نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی, اور بیچ میں سے گول مت کرو نا جی, 30 سال تو جا کے امام حسن مجتبی پہ پورے ہوتے ہیں نا. میں نے کہا یار تو بھی حق ہے, ہر ایک سمت ہے, جہت ہے, ہر طرف سے جو جیسی سوچ رکھتا ہے اس کے لیے حق ہے. نعرہ تحقیق, جو مرضی کہہ دے. اللہ اکبر. تو جو میں بات کر رہا تھا, حسن حسین, امام حسین کی محبت ایمان کی علامت ہے. شہادت حسین دنیا کے اندر ظلم جبر, میرے پاس لفظ نہیں ہے جن کو میں بیان کروں, کہ اگر جہاں ظلم کی انتہا ہوتی ہے نا, وہاں دیکھو تو وہاں سب سے بڑا مظلوم حسین آپ کو ملے گا. ایک دن میں ایک جگہ گیا تو وہاں مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تقابل میں امام حسین کے تقابل میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت. میں نے کہا یہ جو تم تقابل میں ٹکراؤ میں لے کے آتے ہو نا, یہ بھی بغض سے خالی نہیں. کہا دیکھیں وہ بھوکے پیاسے. میں نے کہا بے شک جناب حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی شہادت بھی انتہائی ظلم کے ساتھ کی گئی, لیکن وہاں ان کی ذات پر اکیلے ظلم ہوا. گھر میں قید کر کے شہید کیا, قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے. ہاں, وہاں ایک تھے, یہاں 72. وہاں اکیلے ہیں, ہم تقابل نہیں کرتے, وہاں اکیلے ہیں, یہاں علی اصغر بھی ساتھ ہے. وہاں نبی کے مدینے میں ہیں, یہاں غریب الوطنی ہے. اللہ اکبر. وہاں بھی بالکل پانی بند ہے, ہم بالکل مانتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کے لیے پانی کو بند کیا گیا. ہم بالکل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ تقابل میں کیوں؟ وہ ایک اپنی جگہ داستان غم ہے, وہ ایک اپنی جگہ ان کی عظمت اور شان ہے. اور حسین کی شہادت اس حوالے سے بھی انوکھی شہادت ہے کہ حسین کی شہادت میرے رسول کی شہادت ہے. شہادت کی خبریں تو حضرت عثمان کے لیے بھی میرے نبی نے دے دی تھی. جب یہ سرکار حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اور میرے آقا جب یہ پہاڑ پہ کھڑے تھے تو پہاڑ ہلا, پہاڑ ہلا. 3 روایتیں, کوئی ہرا, کوئی سبیر اور احد, پہاڑ ہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پاؤں مارا, اس کو احد رک گئے. احد کے بعد تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. یہاں اپنا اپنے سوچ کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پہاڑ زلزلہ آ گیا. میں نے کہا یار زلزلے کا معنی تو زلزلہ ہی نہ کرنا, تزلزل کا مطلب ہوتا ہے اللہ. یہاں پر میں نے ایک عاشق کے صادق کو, محبت والے کو دیکھا, اس نے ترجمہ کیا کہ پہاڑ رقص کنا ہو گیا. کہا نبی آ جائے تو زلزلے کا کیا کام پہاڑ پہ آنے کا. دراصل آج جب رسول اللہ کے قدم پہاڑ احد پہ لگے, یا پہاڑ ہیرا پہ لگے, یا کوہ سبیر پہ لگے, تو یہ پہاڑ رقص کرنے لگا کہ میرا مقدر دیکھو, آمنہ کا چاند میرے اوپر کھڑا ہے. اس لیے پہاڑ رقص کو نہ ہوا تھا. سرکار نے فرمایا خاموش. آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, رک جا کوئی سبھی. تو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر بھی دی, لیکن جس حوالے سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبریں میرے رسول اکرم نے دی اور آقا روئے. آج کل یہ بھی موت پڑنے لگ گئی ہے لوگوں کو, حسین کی شان میں روتے کیوں؟ میں نے کہا نبی رویا. ذہن کو حاضر رکھیں, میں کچھ مسئلے جلدی جلدی ڈسکس کر رہا ہوں. کون رویا؟ سرکار روئے, نبی پاک روئے. کہا حدیث صحیح میں نے کہا مشکات اٹھا نہیں یار, دیکھ لے طبرانی کو دیکھ لے, اس کے علاوہ دیگر ابن منذر کو دیکھ لے, کافی اور صحیح کتب کو دیکھ لے, تجھے نظر آئے گا کہ رسول اللہ کتنا روئے تھے. ام فضل فرماتی ہیں میں نے آپ کے آنسوؤں کو دیکھا کہ آنسوؤں کی فَإِذَا
رأیت عینا رسول اللہ، میں نے آقا کی آنکھوں کو دیکھا، توہرے کان من الدموع، آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہے اور داڑھی تر ہو رہی ہے آنسو سے۔ میں نے کہا مدینے والے یہ کوئی رونے کی بات ہے کہ آپ کا نواسا پیدا ہوا، نواسے کو دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ام فضل تو اور دیکھ رہی ہے، میں اور دیکھ رہا ہوں، یہ میری گود میں آ گیا ہے۔ رب نے جبریل کو بھیج کے مجھے پیغام سنا دیا ہے کہ میرا یہ حسین کربلا میں ظلم سے شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر میرے نبی نے تیاری کتنی کروائی شاہ جی، میں پوری تاریخ کو میں اس دن حضرت سیدہ زینب کا پڑھ رہا تھا۔ امام حسن پہنچے، امام حسین پہنچے میرے نبی کی گود میں تو نبی پاک روئے، اور حضرت زینب کی ولادت ہوئی۔ سیدہ زینب کو جب میرے نبی نے اٹھایا تو رونے لگ گئے۔ حضرت علی کو اٹھایا تھا معاملہ کچھ اور تھا، فاطمہ کو اٹھایا معاملہ کچھ، یہاں پر ان دونوں اپنے نواسی اور نواسے کو میرے نبی نے اٹھایا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کے آنسو بتا رہے ہیں کہ میرا نبی ولادت اپنے نواسوں کی ولادت کے ساتھ ان کی شہادت کا منظر بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ ظلم کیسے، میں بالکل یہ کہتا ہوں۔ اور شاہ جی میں تو اس دن بھی میں نے روایت بیان کی، ادھر میں ٹینچ باٹا گیا تھا، پہلے قدرتی روتے تھے نا تو کوئی بندے دا پتر ہوئے، میں نے تو گاؤں کی بوڑھیوں کو دیکھا، ان کے سامنے اگر بیان کر دو نا کہ فلانے کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، میں اپنی ماں کی آپ کو بات بتاتا ہوں، میری والدہ کے سامنے اگر کوئی بیان کر دینا کہ فلاں عورت کا بچہ جوان بیٹا فوت ہو گیا، میری ماں روتی رہتی ہے۔ میں نے ایک دن کہا امی بچہ ہو چھٹے محلے کسی کا فوت ہوئے رو، کہہ رہی ہیں پتر گل تے اے وے او بھی ہے، میں اپنے بچیاں دا سوچ کے رو جاندی ہیں۔ یار آپ سمجھے نہیں ہو؟ ہاں کاش کبھی کسی نے حسین کے غم کو اپنا سمجھا ہوتا، وہ نہ فتوے لگاتا نہ وہ تقریر ممبر پہ اچھل کود کے کرتا، اگر وہ علی اصغر کو اپنے بچے کی طرح سمجھ لیتا۔ آج اگر کسی کا بچہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے مر جائے تو جناب روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کیا ہوا، اور بچہ تیرے میرے بچے کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں، اور جس کا بچہ حسین کی گود میں کھیلے، ہاں جو بچہ زینب کی گود میں پلے، ہاں جس کی ماں بہو ہو مولا علی کی، جس کی ماں زوجہ ہو حسین ابن علی کی، وہ علی اصغر۔ علامہ دمنگیری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا ایک عجیب سا واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے ہرملہ سے پوچھا، ہرملہ جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر کو پیوست کیا تھا، پوچھا ہرملہ کیا بات ہے کہ علی اصغر کی ماں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دھوپ پہ ہی بیٹھی رہتی ہے، اور یہی بات ہے کہ حضرت علی اصغر کی والدہ 2 یا 3 سال کے بعد وصال فرما گئی تھی۔ کیا بات ہے، اس کی ماں دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہتی ہے، تو نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس شکی بدبخت اس نے بھی آہ بھری، کہنے لگا یار دراصل میں نے علی اصغر کے حلق میں وہ تیر پیوست کیا تھا جس سے میں ہرنوں کا شکار کرتا تھا، اسی لیے کہنے والا کہتا ہے ہرملہ تو کتنا ظالم ہے، تو نے نبی کے نواسے کے حلق میں حلق سے بڑا تیر پیوست کر دیا تھا۔ حضرات یہ رونے رلانے کے لیے معاملے نہیں ہیں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ آخر حسین کا غم غم ہے کس کا؟ نبی کا غم ہے کہ نہیں ہے؟ یار بات یہ کہ ہم محلے کے چودھری سے کہتے ہیں چودھری صاحب آپ کا غم پورے محلے کا غم ہے، حیرت ہے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے غم سے ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آمنہ کے چاند کا غم ہمارا غم ہے؟ اور نبی کی زوجہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، آپ کے چہرے مقدسہ پہ گرد ہے اور آپ کی داڑھی مبارکہ پر گرد بوسے لے رہی ہے۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا تو آقا حضور آپ کا حالت یہ ہے کہ بوتل میں خون جمع کر رہے ہیں، خون ہے، اور آپ کی حالت یہ کہ غم زدہ ہیں سرکار. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا میرے صحابی ظالموں نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اور یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون میں نے جمع کیا. اور ایک اور تابعی کی خواب میں میرے آقا آئے، آ کر فرمایا جاؤ میرے صحابی برہ ابن عازب کو جا کر بتا دو کہ جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا ہے وہ بدبخت جہنمی ہیں. برہ ابن عازب نے جب یہ خواب سنا تو فوراً پکارا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا. حضرات گرامی، کربلا کو جب تک ہم اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے تب تک ہماری انسانیت قائم رہے گی. میں اکثر کہتا ہوں یہ آج جو بم دھماکے برود درود پھٹ رہے ہیں نا، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے دلوں سے غم حسین کو نکالا ہے. اور یہ وہی یزیدی لوگ ہیں جو کل بھی یزید کے یہی کردار اور کارنامے تھے، اور یہ آج کے یزیدیوں کے یہ کارنامے. الحمدللہ کوئی حسینی اس طرح کا کام کرتا نظر آج تک نہیں آیا ہے. بس 2 منٹ کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا کربلا میں لے کے چلتا ہوں. میری ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس لیے کہ شاید تیرے دل میں کہیں کوئی درد کی ٹیس اٹھے اور یہی درد مدینے والے کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کہ کسی کی محبت میں رونا، کسی کے تعلق میں غم اٹھانا، یہ بھی اس کی محبت اور اس کے ساتھ ہمدردی کی دلیل ہوتی ہے. میں دیکھ رہا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے واسطے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے مرقات کی 11ویں جلد کے صفحہ 391 کے اوپر ایک حدیث نقل کی ہے. امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ من دمعتن فینا، جس کی آنکھوں سے ہماری محبت میں پانی نکلا، اس کی آنکھیں نمناک ہوئی، یا اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا، ادخلہ اللہ الجنہ. فرمایا میں علی کا بیٹا حسن کہتا ہوں جس کی آنکھ سے ہماری محبت میں، ہمارے غم میں آنسو کا قطرہ نکلا، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. کیا یہ کم ہے کہ ہم حسین کی محفل میں آ کر پیارے حسین کی یاد میں، پیار میں، محبت میں اگر آنکھ سے آنسو نکال؟ کچھ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے او جی یہ رونے رلانے کے لیے، ہم وہ والے نہیں ہیں. وہ ان سے جا کر کہو دل چیر کے دکھانے کی شے ہو تو پھر دکھائیں. پھر میں کہتا ہوں کہ تو بھی اپنا دل تھالی میں نکال کے رکھ، میں بھی رکھتا ہوں. پھر فیصلہ دنیا والوں سے کرواتے ہیں کہ کس کے دل میں زیادہ